السلام علیکم دوستو، ایسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی چینل نصیر سینٹر وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے نصیر سینٹر وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو بڑھتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف۔ جب پہلی بار نذیر نے لمبا سفر طے کیا، اسی دوران ان کے ساتھ ایک خوفناک واقعہ پیش آیا جو سن کر آپ کی راتوں کی نیند اڑ جائے گی۔ وہ سفر کتنا زیادہ خوفناک تھا، نذیر نے اپنی زندگی کیسے بچائی، یہ سب جاننے کے لیے سٹوری کو اینڈ تک لازمی سنیے گا۔ تو چلتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف اور سنتے ہیں نذیر کی سٹوری انہی کی زبانی۔ السلام علیکم نصیر بھائی، میرا نام نذیر ہے اور میں چکوال کا رہنے والا ہوں۔ مجھے آپ کا چینل سبسکرائب کیے ہوئے ابھی کچھ ہی ٹائم ہوا ہے۔ آپ کی سٹوریز کافی زیادہ یونیک ہوتی ہیں۔ میرے ساتھ گزرا ہوا یہ واقعہ 6 سال پہلے کا ہے۔ تب میں نے چکوال سے مانسہرہ کی طرف ایک سفر کیا اور اسی سفر کے دوران میرے ساتھ یہ خوفناک واقعہ پیش آیا۔ 6 سال پہلے میں ایک نیا ٹرک ڈرائیور بنا تھا اور یہی وجہ تھی میں کوئی لمبا سفر نہیں کرتا تھا۔ لیکن آہستہ آہستہ ایک ایسا ٹائم آیا جب میرے والد کافی بیمار رہنے لگے تھے۔ اسی دوران ہمیں ڈلیوری کا کام بھی زیادہ ملنے لگا تھا، اسی لیے میرے والد صاحب نے مجھے ٹرک کی ذمہ داری دینے کا فیصلہ کیا۔ خیر، تب تک میں اتنا ٹرین ہو چکا تھا کہ اگر کوئی بھی دور کی ڈلیوری ملتی تو میں آسانی سے لے کر جا سکتا تھا۔ میرے والد بیمار ہونے کی وجہ سے ٹرک چلانا چھوڑ چکے تھے، اس لیے اب ٹرک کی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ گھر کی ساری ذمہ داری بھی مجھ پر تھی۔ یہ بات اس وقت کی ہے جب سردی کا موسم چل رہا تھا۔ نومبر کا مہینہ تھا جب صبح مجھے ایک کال ریسیو ہوئی۔ کال اٹھائی تو کال پر ایک جمشید نام کا آدمی موجود تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ ہیوی سامان کی ڈلیوری کا کام کرتا ہے اور پہلے سے اس کے پاس 3 ٹرک والے موجود ہیں، لیکن کام زیادہ ہونے کی وجہ سے اب اس کا ان تینوں ٹرکوں سے کام کرنا کافی مشکل تھا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ کام کرنے کے لیے بلا رہا تھا۔ میرے لیے یہ ایک بہت بڑا آرڈر تھا جس کو میں اپنے ہاتھوں سے جانے نہیں دے سکتا تھا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ میں اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے مشکلات اور مصیبتیں خرید رہا ہوں۔ خیر، میں نے اس کی آفر قبول کی اور اس کے پاس جانے کے لیے تیاری کرنے لگا۔ جب میں اس کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچا تو وہاں ابھی 2 ٹرک لوڈ کیے جا رہے تھے۔ جب میں جمشید سے ملا تو مجھے اس سے مل کر کافی اچھا لگا۔ مجھے وہ بہت احساس اور بہت خیال رکھنے والا آدمی لگا تھا۔ میرے دل میں جو تھوڑی بہت ہچکچاہٹ تھی وہ اسے مل کر اب ختم ہو چکی تھی۔ جمشید نے مجھے کام وغیرہ کا بتایا اور کل سے روز آنے کا بولا۔ اگلے دن جب ٹرک لے کر میں اس کے کارخانے پہنچا تو جمشید نے مجھے کوئی سامان دکھایا جو مجھے اس کارخانے سے کوئی 30 کلومیٹر دور ایک جگہ ڈلیور کرنا تھا۔ جب میں پہلا آرڈر ڈلیور کر کے آیا تو جمشید مجھ سے کافی خوش ہوا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جمشید اور میری کافی اچھی بننے لگی تھی۔ جب بھی کوئی اچھا آرڈر ملتا تو وہ ہمیشہ مجھے ہی بھیجا کرتا تھا۔ میں بھی کافی خوش تھا کہ جمشید میرے کام کو پسند کر رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اب وہ مجھ پر بھروسہ بھی کرنے لگا ہے۔ پھر ایک رات کی بات ہے جب میں گہری نیند میں سو رہا تھا کہ اچانک رات 11 بجے جمشید کی کال آئی۔ اس نے بتایا کہ کچھ ہی دیر بعد ایک آرڈر ڈلیور کرنے جانا ہے، اس لیے فوراً سے ٹرک لے کر کارخانے پہنچ جاؤ۔ نصیر بھائی، اس ٹائم میرے لیے جمشید کو منع کرنا بہت مشکل تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ جمشید کسی بھی وجہ سے مجھ سے ناراض ہو۔ خیر، کچھ ہی دیر بعد میں ٹرک کو لے کر کارخانے پہنچ گیا۔ جمشید نے مجھے بتایا کہ ابھی اور اسی وقت مجھے مانسہرہ کچھ ضروری سامان ڈلیور کرنے جانا ہے۔ ارجنٹ کام تھا اور پیسے بھی اچھے مل رہے تھے، اس لیے میں جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ وہاں پہ
काम करने वाले कुछ लड़के ट्रक में सामान लोड करने लगे और कुछ ही देर बाद मैंने ट्रक स्टार्ट किया और वहाँ से सामान लेकर निकल पड़ा। वैसे तो जब भी डिलीवरी करने जाता हूँ तो एक हेल्पर ज़रूर साथ रखता हूँ, लेकिन इस रात सब लड़के घर जा चुके थे और कारखाने में सिर्फ वही लोग मौजूद थे जो बाकी काम कर रहे थे। आज पहली बार ऐसा हुआ कि मैं अकेला ही सामान की डिलीवरी करने जा रहा था, और वो भी इतनी दूर। रास्ता काफ़ी लंबा था और बीच में कुछ ऐसी जगहें भी आनी थी जो काफ़ी ज़्यादा सुनसान थी। मेरे वहम व गुमान में भी ये सब नहीं था कि आज का सफ़र मेरे लिए इतना ज़्यादा ख़तरनाक साबित होगा। खैर, मैं आम रूटीन की तरह ट्रक चलाते हुए जा रहा था। कभी ट्रक में गाने लगा देता तो कभी खुद ही गुनगुनाने लग जाता था। जिस रास्ते से मैं जा रहा था वहाँ ट्रैफिक ना होने के बराबर थी। ऐसे ही चलते चलते मैं आधा सफ़र तय कर चुका था। तभी मुझे सामने एक बोर्ड दिखाई दिया जिस पर किसी गांव का नाम लिखा हुआ था। इस गांव का नाम पढ़ते ही मेरे जहन में आया कि अगर मैं इस गांव की तरफ से जाता हूं तो कम से कम मेरे आधे घंटे का सफ़र बच जाएगा। मैंने इसी रास्ते से जाना ठीक समझा और अपने ट्रक का रुख इस गांव की तरफ मोड़ लिया। नसीर भाई, मुझे इस गांव से गुजरते हुए एक अनजाना सा डर महसूस हो रहा था। वो रास्ता बहुत ही ज़्यादा सुनसान था। मेरे ट्रक की लाइट के अलावा दूर दूर तक वहाँ कोई रोशनी ना थी। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। इस रास्ते को पार करते हुए मुझे बार बार कहीं से उल्लू की आवाज़ सुनाई देती थी। ऐसा लगता था जैसे वो उल्लू मेरा पीछा कर रहा है, क्योंकि हर कुछ देर बाद इसकी आवाज़ मेरे कानों में पड़ती थी। बहरहाल, मैं इसी गांव के कच्चे रास्ते से जा रहा था कि अचानक मुझे दूर कुछ दिखाई दिया। मुझे साफ साफ दिखाई तो नहीं दिया, लेकिन वहाँ कुछ था जिसको मैं देखने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही मैं इसके करीब पहुंचा तो एक पल के लिए मेरी सांस जहां थी वहीं रुक गई। मैंने देखा सफ़ेद कपड़े पहने एक औरत इस रास्ते के पास कचरा उठा रही है। ये देखकर मुझे बहुत ज़्यादा हैरानगी हुई, क्योंकि जहां एक तरफ मुझे गांव में कोई परिंदा भी नज़र नहीं आ रहा था, वहीं इतनी रात को वो औरत कचरा उठा रही थी। रात का 1 बज रहा था और मैं आहिस्ता आहिस्ता इस औरत के करीब पहुंच रहा था। मैं अब इस औरत के इतने ज़्यादा करीब पहुंच चुका था कि इस औरत के खुले हुए लंबे बाल मुझे साफ नज़र आ रहे थे, और हाथ में पकड़ा हुआ एक टोड़ा जिसमें एक रस्सी मौजूद थी। एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे आसपास यहाँ कोई डाकू मौजूद हों और ये औरत इन्हीं के ग्रुप का एक हिस्सा हो जो रास्ते के बीचों बीच ट्रक रुकवाने की कोशिश कर रही है। इसे रास्ते से हटाने के लिए मैंने हॉर्न बजाना शुरू कर दिया, लेकिन यकीन करें वो और मुसलसल रास्ते के बीच आ रही थी। मेरे हॉर्न बजाने के बावजूद भी इस पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। जब मैंने ये सारा मंजर देखा तो यही सोचा कि ना ही मैं ट्रक रोकूंगा और ना ही स्पीड स्लो करूंगा। खैर, मैं इसी स्पीड में आगे की तरफ हॉर्न बजाते हुए बढ़ रहा था, लेकिन जैसे ही मेरा और इस औरत के दरमियान का फासला कुछ ही फिट रह गया तो अचानक से वो औरत मेरे देखते ही देखते रास्ते से गायब हो गई। मेरा ये मंजर देखना था, मेरे तो पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। मैं बहुत ज़्यादा डर चुका था। मुझे ठंडे पसीने आने लगे। मैं खुद को तसल्ली देते हुए बस यही सोच रहा था कि वो चीज़ जो भी थी बस अब जा चुकी है और मैं बगैर किसी नुकसान के वहाँ से निकल आया हूँ। मुझे क्या मालूम था कि ये सब तो शुरुआत है और इससे आगे मेरे लिए मुश्किलात डेरा लगाए बैठी हैं। तकरीबन 5 से 10 मिनट बाद न जाने क्यों मेरी नज़र ट्रक के साइड वाले शीशे पर पड़ी। जैसे ही मैंने शीशे में देखा तो मेरी हालत ऐसी हो गई जैसे अभी अभी मेरी जान निकल जाएगी। मैंने देखा
ٹرک کے پیچھے وہی عورت آ رہی ہے جسے میں نے پہلے راستے کے درمیان میں دیکھا تھا۔ میں اب بھی اس کا چہرہ نہیں دیکھ پا رہا تھا، صرف لمبے بال اور سفید کپڑے ہی دکھائی دے رہے تھے، اور وہ عورت بھاگتے ہوئے میرے پیچھے آ رہی تھی۔ اس کے چیخنے کی خوفناک آواز آج تک میرے کان نہیں بول سکے۔ نصیر بھائی، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ کوئی انسان نہیں تھی۔ اس کو اس طرح سے اپنے پیچھے آتے دیکھ کر مجھ پر بہت زیادہ خوف طاری ہو گیا۔ وہ ڈر، وہ خوف اتنا زیادہ تھا کہ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میرے لیے عام انسانوں کی طرح سانس لینا مشکل ہو گیا۔ میری طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے میں ٹرک پر قابو نہ رکھ سکا اور وہ ٹرک درخت کے ساتھ جا لگا۔ میں دوبارہ سے ٹرک سٹارٹ کرنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن کافی کوشش کرنے کے باوجود بھی ٹرک اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ میں جانتا تھا اگر میں کچھ دیر اور یہاں رکا تو وہ مجھ تک پہنچ جائے گی۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آیا اور میں نے ٹرک سے نیچے اتر کر بھاگنا شروع کر دیا۔ میری نظر دور ایک گھر کی طرف تھی اور اسی گھر کی طرف میں بھاگ رہا تھا۔ میں کسی نہ کسی طرح اس گھر تک پہنچا اور زور زور سے اس گھر کا دروازہ بجانے لگا، لیکن کوئی بھی دروازہ نہیں کھول رہا تھا۔ میں گھر کے باہر کھڑا مدد کے لیے چیخ رہا تھا کہ اچانک ایک آدمی نے مجھے اس گھر کے اندر کھینچ لیا۔ وہ آدمی دیکھنے میں کافی زیادہ بوڑھا تھا۔ اس نے فوراً میرے منہ پر ہاتھ رکھا اور مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ اس وقت میرا دل اتنا تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ میں بتا نہیں سکتا۔ اس نے مجھے بھاری آواز میں کہا، آواز مت کرو، میں سمجھ چکا ہوں تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اس راستے پر جنات کا سایہ ہے جو رات ہوتے ہی اپنے آپ کو ظاہر کرنے لگتے ہیں، لیکن وہ نقصان اسی کو پہنچاتے ہیں جو ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ تم نے ضرور ان میں سے کسی کو نقصان پہنچایا تھا، ابھی وہ تمہارے پیچھے ہیں۔ آج کی رات تم یہیں اسی گھر میں گزارو اور صبح ہوتے ہی یہاں سے چلے جانا۔ اس بوڑھے آدمی نے جلدی سے مجھے اسی جگہ بٹھایا اور میرے آس پاس آیت الکرسی پڑھتے ہوئے دائرہ بنانے لگا۔ دائرہ بنانے کے بعد اس نے مجھے اس دائرے سے باہر نکلنے سے سختی سے منع کیا اور وہ آدمی کمرے سے چلا گیا۔ اس وقت میں اس بوڑھے آدمی سے بہت سارے سوالات پوچھنا چاہتا تھا، لیکن میرے پوچھنے سے پہلے وہ اس کمرے سے چلا گیا۔ مجھے اب اس دائرے میں بیٹھے ہوئے تقریباً آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا کہ اتنے میں باہر سے کوئی میرا نام پکارنے لگا، نذیر، نذیر۔ آواز ایسی تھی جو میں پہلے بھی سن چکا تھا۔ 2-3 بار جب میرا نام اس نے پکارا تو میری سمجھ میں آیا کہ یہ آواز تو اسی بوڑھے آدمی کی ہے جو مجھے اس دائرے میں بٹھا کر گیا تھا۔ 2-3 بار جب میرا نام اس نے پکارا تو میری سمجھ میں آیا کہ یہ آواز تو اسی بوڑھے آدمی کی ہے جو مجھے اس دائرے میں بٹھا کر گیا تھا، لیکن وہ میرا نام کیسے جانتا ہے، حالانکہ میں نے اپنے بارے میں اسے کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ تھوڑا ٹائم گزرنے کے بعد مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ وہی چڑیل ہے جو مجھے اس بوڑھے آدمی کی آواز میں بلا رہی ہے تاکہ میں اس دائرے سے نکل کر اس کے پاس چلا جاؤں۔ نصیر بھائی، میں پوری رات اسی دائرے میں خاموشی سے بیٹھا رہا۔ ہر تھوڑی دیر بعد مجھے اپنے نام کی آواز سنائی دیتی تھی، لیکن پھر بھی میں نے خود کو پوری رات اسی دائرے تک محدود رکھا۔ فجر کی اذانیں ہوتے ہی وہ بوڑھا آدمی کمرے میں آیا اور مجھ سے کہنے لگا، جتنا جلدی ہو سکے یہاں سے نکل جاؤ، کیونکہ وہ چڑیل آج رات بھی تمہیں دوبارہ سے ڈھونڈے گی۔ اتنا کہہ کر وہ جانے لگا تو میں نے پیچھے سے آواز دے کر اس کا نام پوچھا۔ جواب میں اس بوڑھے آدمی نے بس اتنا کہا، بیٹا تم یہ جان کر کیا کرو گے، جلدی سے گھر جاؤ اور اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کا بھی خیال رکھو۔ خیر میں بھاگتا ہوا ٹرک کی جانب گیا۔ ٹرک سٹارٹ کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ جو ٹرک رات کو سٹارٹ ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا وہ فوراً سے سٹارٹ ہو گیا۔
میں نے بغیر کچھ اور سوچے جلدی سے ٹرک کو موڑا اور گھر کی طرف جانے لگا۔ جب بہت سا سفر کرنے کے بعد میں گھر پہنچا، میں بہت زیادہ ڈر چکا تھا۔ گھر واپس آ کر میں نے سکھ کا سانس لیا اور سوچا کہ اب مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے، میں اب بالکل محفوظ ہوں۔ لیکن رات ہوتے ہی کچھ ایسا ہوا جو میرے لیے پوری زندگی کا روگ بن گیا۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ میرے والد صاحب کی طبیعت کافی خراب رہتی تھی، جس کی وجہ سے ٹرک کی ساری ذمہ داری مجھ پر تھی۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد میں کمرے میں سونے کے لیے چلا گیا۔ ابھی کچھ ہی دیر میں سویا ہوں گا کہ ایک دم سے گھر کا مین ڈور زور زور سے بجنے لگا۔ میں اور میرے گھر والے چونک کر اٹھ گئے۔ مجھے امی نے باہر جا کر دیکھنے کا کہا تو ایک عجیب سے ڈر کے ساتھ میں اپنی چارپائی سے اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھا۔ ایسے میں کچن سے برتن کے گرنے کی آواز سنائی دی۔ امی اور میں بھاگتے ہوئے کچن میں گئے تو ہر طرف برتن بکھرے ہوئے تھے۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی یہ سوچنے لگا کہ یہ ہو نہ ہو یہ وہی چڑیل ہے جو پیچھا کرتے ہوئے میرے گھر تک آ گئی ہے۔ میں کافی زیادہ گھبرا چکا تھا، ڈر کے مارے میرے منہ سے کوئی لفظ بھی نہیں نکل رہا تھا۔ میری زبان نے میرا ساتھ دینا چھوڑ دیا۔ ڈر اور خوف کی حالت میں کچن میں کھڑا آگے پیچھے دیکھ رہا تھا کہ اچانک کمرے کے اندر سے والد صاحب کے چیخنے کی آواز سنائی دی۔ میں اور امی بھاگتے ہوئے کمرے کے اندر گئے اور وہاں جو منظر دیکھا وہ دیکھتے ہی ہم دونوں پر قیامت ٹوٹ گئی۔ میں نے دیکھا میرے والد صاحب خون میں لت پت زمین پر پڑے ہیں اور ان کی گردن پر ایسا نشان ہے جیسے کسی نے تیز چھری سے ان پر حملہ کیا ہو۔ میں جلدی سے والد صاحب کو اٹھا کر ہاسپٹل لے گیا، لیکن جب ہاسپٹل پہنچا تو ڈاکٹر نے بتایا کہ میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ میں لفظوں میں بتا نہیں سکتا کہ میری کیا حالت تھی۔ نصیر بھائی، ابھی بھی سٹوری بتاتے ہوئے میری آنکھوں میں آنسو ہے۔ یہ واقعہ جیسا بھی تھا، وہ عورت جو بھی مخلوق تھی، لیکن اس کی وجہ سے ہمارا سارا ہنستا بستا گھر اجڑ گیا۔ اس نے اپنا بدلہ لے لیا اور ہم سے ہماری خوشیاں چھین لیں۔ آج تک مجھے یہ پتہ نہ چل سکا کہ میں نے اس کا کیا بگاڑا تھا۔ بہت شکریہ نذیر، آپ نے اپنی یہ خوفناک کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ ہم سب کی دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے والد کو جنت میں جگہ دے اور ان کے درجات بلند فرمائے۔ جی دوستو، کیسی لگی آپ کو آج کی یہ سٹوریز؟ اگر پسند آئی ہیں تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور نیچے دیکھیں، نیچے ہاں یہی یہ لائک کا بٹن ہے، اسے بھی پریس کر دیجیے گا۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور خوفناک سٹوری میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔